حضرت فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ دی چکی چل رہی ہے اور جھولا جھلایا جا رہا ہے. توجہ ہے حضرات، جھولا جھلایا جا رہا ہے. تو میں نے سیدہ زہرا دی بارگاہ کی تھی. سیدہ زہرا مخدومہ کائنات، بڑا عجیب منظر سی. آپ عبادت وچ مشغول ہو اور چکی بھی چل رہی ہے اور آپ دے شہزادیاں دا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے. تے کملی والے فرماندے سن ام ایمن پریشان نہ ہو، جھولا جھلاون والے اور چکی چلاون والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہاں دی ڈیوٹیاں لائیاں نے، حوراں نے جنت آ کے سیدہ زہرا دی خدمت کر دیاں نے، فرشتے آ کے حضرت حسنین دا جھولا جھلاندے. ایک ایسا گھرانہ ہے، ایک ایسا خاندان رسول ہے جنہاں دے شہزادیاں تے بھی حضرت وقار آ کے حوراں نے جنت استقبال پیاں کر دیاں نے، حوراں نے جنت آ کے خدمت پیاں کر دیاں نے. اس لیے گرامی قدر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے میری اماں جاندا ہے معمول سی کہ رات جدوں عشاء دی نماز آپ پڑھ لیندیاں سن تے مصلے تے کھڑے ہو جاندیاں سن، پھر ساری رات اللہ دی عبادت کر دی ہوندیاں سن. یہ آکھن والے کون نے؟ فرمان والے نے حضرت امام حسن مجتبی گواہی دے رہے ہیں کہ سیدہ زہرا ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دیاں سن تے رات منگدیاں سن لمبی کہ یا اللہ تیری رات بڑی چھوٹی ہے، تیرے محبوب دی دھی دا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوندا، رات مک جاندی ہے. توجہ ہے حضرت، اتنی شان ہے سیدہ زہرا دی. ساری رات اللہ دی عبادت کرنیاں، آخری ویلا آیا تے پھر بھی اپنے پردے نو نہیں بھولیاں، پردے دا پھر بھی خیال ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ جدوں میں وصال کر جاواں تے میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے تے میرے جنازے تے بھی جویں حبشے دے اندر عورتاں دے جنازے اٹھائے جاندے نہیں، انج انہاں تے پردہ کر کے جنازہ اٹھایا جائے. میرا ارادہ ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے جنازے تے بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے. تے آپ دا جدو وصال ہویا ہے گرامی قدر حضرات، اس حالت دے اندر باوضو ہو کے آپ نے مصلی بچھایا کہ اللہ دی عبادت کر دیں. آپ دی جان نکلی ہے، روح کف سے انسی تو پرواز ہوئی ہے. حضرت اسماء فرمانے نے کہ آپ نے اندر داخل ہوئیاں مصلی تے اللہ دی عبادت ہو رہی ہے تے کافی دیر بعد جا کے میں اندر داخل ہوئی تے فرمانے نے اسماء باہر چلی جا، میں آخری ویلے اپنے رب نو راضی کر کے جانا چاہنی ہوں، آخری ویلے بھی اپنے رب نو راضی کر کے جانا چاہنی ہوں. حالانکہ حضرت وقار و ہستیاں جنیاں آپ جنتی عورتاں دی سردار نہیں، انہاں دا مقام کی ہوئے گا. حضرت اسماء فرماندی نے میں رک گئی، پھر سیدہ زہرا نے عبادت کرنی شروع کی تھی. کچھ دیر گزری پھر میں اندر داخل ہوئی ہوں کہ میں جا کے ویکھیا سیدہ زہرا آپ دے جسم کے اندر حرکت نہیں ہو رہی، سبحان ربی اعلیٰ دی آواز نہیں آ رہی، تسبیح دی آواز نہیں آ رہی. میں آواز دینی ہوں اے بنت رسول، یا بنت رسول، آواز کا جواب نہیں آیا. میں جو جا کے اس طرح حرکت دیتی ہے آواز نہیں آئی، میں نے پتہ لگ گیا سیدہ زہرا دا وصال ہو گیا. عبادت دے اندر آتی وقار سجدے دے اندر اللہ دی بارگاہ جان پیش کیتی ہے. روح کف سے انسی تو پرواز کر گئی. رات ویلے حضرت وقار آپ دا جنازہ اٹھایا گیا، لوگاں نو دسیا گیا زہرا او مقام والی عورت ہے، زہرا او شان والی عورت ہے جدے جنازے تے کسے غیر محرم دا بھی نظر تے حضرت وقار نظر نہیں پیندی. جنہ دا جنازہ رات نو اٹھایا جا رہا ہے، اج دی عورتاں نو وی دے اندر سبق ہے، پردہ کیتا جاوے، سیدہ زہرا دے نقشے قدم تے چلے آ جاوے. اگر اسی سیدہ زہرا دے درد قداماں تے عورتاں سمجھی نہ سی سیدہ زہرا دی نوکرانیاں واں، پھر سیدہ زہرا دے حضرت وقار زندگی نو اپنانا پوے گا، آپ دے نقشے قدم تے چلنا پوے گا، پردہ کر کے زندگی گزارنی پوے گی، شوہر دی تابعداری کرنی پوے گی، اپنے باپ دی حکم مدولی نہیں کرنی، اپنے باپ دی بھی فرما برداری کرنی پینی ہے تاں قیامت والے دن سیدہ زہرا دی شفاعت حاصل ہو جائے. تاں قیامت والے دن سیدہ زہرا دی شفاعت حاصل ہونی ہے. اس لیے گرامی قدر حضرات ساڈا عقیدہ الحمدللہ باغ نبی کی بہار فاطمہ، باغ نبی کی بہار فاطمہ، میرے نبی کی رازدار فاطمہ، میرے نبی کی
رازدار